امریکہ کا جارج برناٹی شاہ، وہ بولا اسلام بہت اچھا مذہب ہے، مسلمان بہت برے ہیں۔ لوگوں نے کہا کیا مطلب ہوا؟ ایک طرف تم تعریف کرتے ہو، دوسری طرف تم مسلمان کو برا کہتے ہو، معاملہ کیا ہے؟ اس نے سمجھایا اسلام سب سے اچھا مذہب ہے، مسلمان سب سے برے ہیں۔ اسلام سب سے اچھا مذہب ہے، مسلمان سب سے برے ہیں۔ قرآن جیسی کتاب مسلمان کو ملی، لیکن قرآن سے دور، قرآن پر عمل مسلمان کا نہیں، اس لیے اسلام سب سے اچھا مذہب ہے، مسلمان سب سے بری قوم ہے۔ دوسرے نمونے کو آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں۔ اس ہندوستان میں امبیڈکر صاحب ارادہ ظاہر کیے مجھے اسلام قبول کرنا ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا۔ لکھنؤ سے مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ آ گئے، کہا کہ حضور کلمہ دونوں ہاتھ سے پیش کرتا ہوں، آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیے۔ امبیڈکر صاحب نے کہا کہ اسلام تو بہت اچھا ہے، میں اسلام کا احترام کرتا ہوں، آپ بھی بہت اچھے عالم ہیں، میں آپ کا بھی احترام کرتا ہوں، لیکن کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں بنوں گا۔ اب پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی، ابھی تک تو ارادہ تھا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے، اب اچانک ارادہ بدل گیا، اب کہتے ہیں کہ اسلام اچھا مذہب ہے، آپ کا احترام کرتا ہوں، اسلام کا احترام کرتا ہوں، کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پوچھا گیا کہ بات کیا ہے، تو کہا کہ مولانا کپڑے سے آپ مسلمان نظر آتے ہیں، شکل سے آپ مسلمان نظر آتے ہیں، جسم سے آپ مسلمان نظر آتے ہیں، لیکن ہندوستان میں 80% مسلمان، مجھ کو مسلمان نظر ہی نہیں آتا۔ اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے جواب سے۔ اللہ پادری ایک مسلمان جوان سے بولا کہ تم بڑے ہو یا تمہاری داڑھی بڑی ہے؟ بولا کہ آپ بھی عجیب آدمی ہیں، میں پہلے پیدا ہوا، داڑھی بعد میں پیدا ہوئی، تو میں داڑھی سے بڑا ہوں، داڑھی مجھ سے کیسے بڑی ہو سکتی ہے؟ کہ یار عجیب بات ہے، 20 سال پہلے جب تم میرے پاس آئے تھے تو تمہاری داڑھی کالی تھی، 20 سال کے بعد جب آئے ہو تو تمہاری داڑھی سفید ہو گئی، 20 سال پہلے میرے پاس آئے تو داڑھی کالی تھی، 20 سال کے بعد تمہاری داڑھی سفید ہو گئی، 20 سال میں تمہاری داڑھی بدل گئی، لیکن تم 20 سال سے مسلمان ہو، تم نہیں بدلے، افسوس تم پر ہے، تمہاری داڑھی پر نہیں ہے۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان بو، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، ہم یہ کہتے ہیں کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو، یہ مسلمان ہیں۔ آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ کتنا مشکل کام ہے آپ کو پتا ہے؟ ذرا پوچھ کر کے دیکھیے گا کتنا مشکل کام ہے۔ تیسرا پیغام دنیا اور آخرت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں، جب ہاتھ میں کھجلی ہوتی ہے، آنکھ پھڑپھڑاتی ہے، تو ہم کہاں پہنچتے ہیں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب ہاتھ میں کھجلی ہوگی تو کہیں گے مال آ رہا ہے، سسر نے کما کر کے رکھا ہے۔ یہ جو ہاتھ کی کھجلی ہے، یہ خون میٹھا ہونے کی وجہ سے ہے۔ جب آپ کا خون میٹھا ہوگا تو ہاتھ میں کھجلی ہوگی، اس کی وجہ سے مال نہیں آتا، مال کمانا پڑتا۔ جب آنکھ پھڑپھڑاتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ کسی دشمن کا سامنا ہونے والا ہے۔ یہ جو آنکھ پھڑپھڑاتی ہے، اس کی وجہ سے دشمن کا کوئی سامنا نہیں ہوتا، بلکہ بلغم جب خراب ہوتا ہے تو آنکھ پھڑپھڑانے لگتی ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی کھاتے ہوئے جب ہچکی آتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی یاد کر رہا ہے، یہ تو خدا کو جمعہ میں یاد کر رہا ہے، رمضان میں یاد کر رہا ہے، اس کو کون یاد کرے گا؟ اصل میں صحیح سے کھانا کھایا نہیں گیا، صحیح سے پانی پیا نہیں گیا،
اس لیے ہچکی آ رہی. اور ایک خاص بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. جب چھپر پر کوا بولے گا تو گھر کی عورت کہے گی پورب کی طرف سے بول رہا ہے، اس کا مطلب ہے داماد آ رہا ہے، مرغے میں چونا لگا ہے. بتائیے گیڑا باری بازار میں 1000 کوے بولتے ہیں، کتنے داماد آ رہے ہیں؟ آنا مقدر سے ہے، جانا مقدر سے ہے. اور ایک خاص بات جو میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں، رفتار سے چل رہا تھا، 80 کی رفتار سے چل رہا تھا ہائی وے پہ موٹر سائیکل سے، بلی نے راستہ کاٹا، ڈس بریک مارا، 20 بار ادھر تھوک رہا ہے، 20 بار ادھر تھوک رہا ہے. اس سے پوچھئے کہ بھائی ڈس بریک کیوں مار دی، بلی کو راستہ کاٹتے ہوئے ڈس بریک کیوں مارا؟ تو کہے گا کہ حادثہ ہوگا، بلا آنے والی ہے. لکھنے والے نے لکھا کہ حادثہ ہوگا اپنے پاپ کی وجہ سے، اور حادثہ ٹلتا ہے اپنے پن کی وجہ سے. اپنی نیکی سے حادثہ ٹل جاتا ہے، صدقہ کی وجہ سے حادثہ ٹل جاتا ہے، اور حادثہ اور مصیبت کا سامنا ہوتا اپنے گناہ کی وجہ سے. قصور اپنا ہے، الزام بلی پر ڈال رہا ہے. ایک خاص بات اور سنا رہا ہوں. 4 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، چرچا ہو رہا تھا کسی کا. اچانک وہی آدمی آ گیا جس کا چرچا ہو رہا تھا. تو کیا کہتے ہیں کہ تمہاری عمر بڑی لمبی ہوگی، ابھی تمہارا چرچا ہو رہا تھا. اگر ایسا ہوتا، عمر لمبی ہوتی، چرچا ہوتا، تو بوڑھوں کا مسئلہ ہی حل ہو جاتا. 4 آدمی پہلے سے بٹھا کر کے رکھتے اور بعد میں آ جاتے، گدھے کی عمر ہو جاتی، مرنے کا نام ہی نہیں لیتے. اور ایک خاص بات اور بھی ہے، جب رات میں کتا بولے گا، روئے گا، تو کیا کہیں گے؟ کسی چودھری کا وکٹ گرنے والا. ایسا کچھ نہیں ہے. کتا بلا کو دیکھتا ہے اور آگاہ کرتا ہے کہ جب بلا تم پر آئے گی تو ہم پر بھی آئے گی، خبردار ہو جاؤ. ایک مثال، پیغام ختم کر رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں میں بیان کر رہا ہوں اور پیسہ آ رہا ہے. ماشاءاللہ یہ مکئی کا پیسہ ہے اور بالکل چمک رہا ہے، دیکھیے ماشاءاللہ. اور مکئی اس بار مکئی کی فصل ہے، دام بھی اچھا ہے، اور آپ کی قسمت ہے کہ اللہ نے آپ کی محنت کو ضائع نہیں کیا اور آپ کی محنت رنگ لائی. تو وعدہ کیجئے اس مکئی سے غریبوں کی خدمت کریں گے، یتیموں کی مدد کریں گے، دوسرے کی مدد سے ہاتھ نہیں کھینچیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. جو خدا سے نہیں ملا سسر سے لیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. ایک کنجر تھا، کنجوس تھا، بخیل تھا، ایک پھوٹی کوڑی کسی کو دیتا نہیں تھا. جب مرنے لگا تو لوگوں نے کہا ارے جیتے جی تو 1 پیسہ کسی کو نہیں دیا، اب مر رہے ہو کم از کم صدقہ خیرات تو کر دو. تو کہتا ہے دے تو رہا ہوں، جان تو دے رہا ہوں، اب کیا دوں؟ بہت کچھ دے دیا. کیا ملا صیاد میرے آشیاں کو توڑ کے، کس قدر محنت رکھا تھا یہ تن کے جوڑ کے. 4 دن بھی چین سے کرنے نہ دی سرے چمن، کہہ دیا صیاد نے بس چل دو گلشن چھوڑ کے. کا بھاگا کچھو گھر نہ رہائی، دیکھت نین چلا جگ جائی. 1 لک پوت 1.25 لک ناتی، تاراون گھر دیا نباتی. لنکا سی کوٹھی سمندر سکھائی، تاراون کی خبر نہ پائی. کہت کبیرہ انت کی باری، ہاتھ جھاڑ جیسے چلے جواری. کہت کبیرہ انت کی باری، ہاتھ جھاڑ جیسے چلے جواری. تیزی کے ساتھ نکل گیا، بہت رفتار کے ساتھ آپ کو اپنے جلسے سے آگے بڑھاتے ہوئے جا رہا ہوں. کھاتا کھل رہا ہے، بسم اللہ ہے. آغاز اچھا ہوگا تو انجام بہت اچھا ہوگا. آپ کے گھر میں پرانی چوکی ہوگی اور پرانی کرسی ہوگی، جب اس کو آپ ہٹائیں گے
اس سے چھوٹا چھوٹا بچھو نکلے گا. چٹائی ہے اس کو ہٹائیے بچھو نکلے گا. چوکی ہے اس کو ہٹائیے بچھو نکلے گا. کرسی ہے اس کو ہٹائیے بچھو نکلے گا. حیرت کی بات یہ ہے کہ بچھو کاٹے یا نہ کاٹے، بچہ اس کو دیکھے جوتے سے مارتا ہے، بوڑھا اس کو دیکھے جوتے سے مارتا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ گلستاں میں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، جب بچہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں اس کو سنبھالتی ہے، سنبھال کر کے رکھتی ہے. جیسے ہی وہ بڑا ہوتا جاتا ہے ماں اس کو سنبھالتی رہتی ہے، لیکن جب وہ حد سے زیادہ بڑا ہو جاتا ہے تو ماں کے پیٹ کو پھاڑ کر کے باہر نکل جاتا. جس نے ماں پر ستم ڈھائے اس کے ساتھ دنیا میں کیسا ستم ہوتا ہے. بچہ بھی دیکھے جوتا مارے، بوڑھا بھی دیکھے جوتا مارے. جو دوسرے کو جلاتا تھا آج اس کو اللہ نے آگ کے حوالے کر دیا. یہ گیڑا باڑی ہے، گیڑا باڑی آپ جائیے، آپ کو لوہار کی دکان پہ جانا، جہاں آپ دبیا بناتے ہیں، کچیا بناتے ہیں. آپ غور کیجئے، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے. مظلوم کی اللہ مدد کرتا ہے. دیر ہے اندھیر نہیں ہے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. آپ جائیے لوہار کے یہاں تو آپ دیکھیں گے اس کے یہاں بھٹی جل رہی ہے، اور جو بھٹی بنی ہوئی ہوتی ہے وہ مرے ہوئے چمڑے کی ہوتی ہے، مرے ہوئے چمڑے کی بھاتی ہے، بڑے ہوئے چمڑے کی بھٹی ہے. جب اس میں آگ لگائی جاتی ہے، لوہا جب اس میں ڈالا جاتا ہے، لوہے جیسا فولاد وہ پگھل جاتا ہے، گل جاتا ہے. یہ لوہا اتنا طاقتور بھٹی میں بھاپ سے کیسے گل گیا؟ جیسے بھاپ سے لوہا گل جاتا ہے، مظلوم کی آہ سے ظالم گل جایا کرتا. جلسہ جب ختم ہوگا تو دعا ہوگی. ہاتھ اٹھائیے، ختم سے پہلے ہم لوگ چلے جائیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے، ذرا جلسہ ختم ہونے دیجئے، ملاقات کرتے ہیں کہ آپ لوگ کہاں لائن پر آئیں گے. دعا ہوگی. جب دعا ہوگی تو ہمیں محنت کی مزدوری ملے گی. کچھ لوگ یہاں جلسہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں، چلے جائیں گے. ان کے لیے یہ جلسہ تماشا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. اس کی آخرت اس سے نہیں بنے گی. جو جلسہ سننے والے ہوں گے وہ بیٹھیں گے، دعا تک ساتھ دیں گے. اس رات کو اللہ ان کے حق میں عبادت لکھ دے گا. انشاءاللہ دعا تک ساتھ دینا ہے. ہاتھ اٹھا دیجئے. انشاءاللہ آپ لوگ گھبرائیے مت، ساتھ خون معاف ہے. دایاں بایاں ہوتا رہے گا. اچانک میں بھی بیٹھوں اور اچانک سوال ہو میں بھی پھنس جاؤں. دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. ایک آدمی دعا کر رہا ہے مالک سے. ابھی پپو یادو جی آئے تھے، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ایشور سے تعلق رکھو، تمہارا دنیا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی. وہ دعا کر رہا تھا ایشور سے، مالک سے. بغل کا ایک آدمی بولا کہ کس سے دعا مانگ رہے ہو؟ کہا خدا سے. کہا خدا ہے؟ تو اس اللہ کے بندے نے کہا اگر نہیں ہے تو یہ دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ تو اس دشمن خدا نے کہا میگنیٹ سے چل رہا، خدا سے نہیں چل رہا. ہاتھ میں لاٹھی تھی، 2-4 لاٹھی سر پر ماری، سر پھٹ گیا. اس نے کہا رے یہ کیا کیا؟ کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میگنیٹ سے ہوا ہے. اب اس کو سمجھ میں آ گیا کہ خدا کی لاٹھی کیسے چلتی ہے. آمادہ یوں تو مجھ کو مٹانے پہ تھا جہاں، لیکن تیری نگاہ کرم سے اے مہربان، لیکن تیری نگاہ کرم سے اے مہربان، لیکن تیری نگاہ کرم سے اے مہربان. ناکام ہو گئی ہے میرے دشمنوں کی چال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال. یا رب میرے قلم کو تو وہ روشنائی دے، میں جھوٹ جب لکھوں تو اندھیرا دکھائی دے، میں جھوٹ جب لکھوں تو اندھیرا دکھائی دے. میرے شعور و فکر میں تیرا ہی ہے
کمال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ بڑا خوبصورت پیغام تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے۔ جمعہ کے دن آپ دیکھیں گے ہٹھا کٹھا الو کا پٹھا بھیک کا کٹورا لے کر کے بولے گا اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو۔ ایک آدمی بولا کہ بھیک مانگ رہا ہے کہ فٹ بال کھیل رہا ہے؟ بھیک بھی مانگ رہا ہے، کٹورا بھی اچھال رہا ہے، بھیک بھی مانگ رہا ہے، سر بھی اچھال رہا ہے۔ ارے بھیک مانگو تو شرم سے مانگو، سر جھکا کر کے مانگو۔ تو اس نے کہا کس بات کی شرم؟ میرا دادا نیشنل فقیر، میرا باپ انٹرنیشنل فقیر، خاندانی پیشہ۔ لیکن جب بھیک دینے والا آیا اس نے سرگاڑ کر کے بھیک دیا۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر کے کہا کہ بھائی صاحب آپ تو بھیک دینے والے ہو، شریف آدمی ہو، آپ سر جھکا کر کے بھیک کیوں دے رہے ہو؟ آپ کو تو سر اٹھا کر کے بھیک دینا چاہیے۔ بھیک میں مانگ رہا ہوں، بے شرم ہوں، مجھے سر جھکا کر کے بھیک مانگنا چاہیے۔ اس نے کتنی پیاری بات کہی، آپ کے دل تک پہنچا رہا ہوں۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے آج آذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں لاسٹ تک آپ کا جنازہ پڑھا ہی دوں گا، دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ اس آدمی نے کہا یار تمہارے لیے اللہ نے کل ہی میری جیب میں پیسہ ڈال دیا اور تم کو بھیک کا کٹورا لے کر کے آج یہاں کھڑا کر دیا۔ میرا راستہ پھلکا کی طرف نکل رہا تھا، موسیٰ پور کی طرف بھیج دیا۔ اسی کا دیا ہوا پیسہ، اسی کے نام سے، اسی کی توفیق سے میں تم کو دے رہا ہوں۔ کام تو وہ بنا رہا ہے، نام میرا ہو رہا تھا، اس لیے سر گاڑ کر کے بھیگ دیا، سر اٹھا کر کے بھیگ نہیں دیا۔ کس سے سیکھے خان جی ایسی انوکھی دین، کس سے سیکھے خان جی ایسی انوکھی دین، دام گرا سے دیوت ہو نیچے راکھو نے، نیچے راکھو نے، دینے والا دیوت، دیوت ہے دن رین، لوگ بھرم مجھ پر کرے، لوگ بھرم مجھ پر کرے، یہاں سے نیچے نین، یہاں سے نیچے نین۔ پوری طاقت لگا کر کے میں آپ کو بیان سنا رہا ہوں۔ یہ مائک اتنا بوڑھا ہے، یہ ہم کو بوڑھا کر دے گا۔ میں شروع سے کہہ رہا ہوں ارے آواز بڑھاؤ یار، آواز بڑھاؤ، تمہارے مائک میں مجھے پوری طاقت لگانی پڑتی ہے۔ دوسرا پیغام سیرت کے حوالے سے 2 منٹ کا پیغام آپ کے سر سے گزار رہا ہوں، یہاں سے لے کر کے آپ لوگ سننے کے لیے تیار؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت پیغام آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ ہاتھ پاؤں سے کام کاج کیا جاتا ہے، یہ سب سے نیچے ہے۔ ہاتھ پاؤں سے کام کاج ہوتا ہے، اس کو سب سے نیچے رکھا۔ دل سے دولت کمائی جاتی ہے، اس کو بیچ میں رکھا۔ دماغ سے علم حاصل ہوتا ہے، اس کو سب سے اوپر رکھا۔ مطلب کیا تھا؟ اگر آپ کے بچے کے ہاتھ میں علم اور ہنر آ گیا، اللہ ذلت کی پستی سے اٹھائے گا، عزت کی چوٹی پر پہنچا دے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، کھلانے میں آگے، پڑھانے میں پیچھے۔ آپ پتہ چل گیا نا کہ ہاتھ کہاں اٹھنا چاہیے۔ انسان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ، سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ۔ آواز بڑھاؤ یار، مائک والے کو بولیے آواز بڑھاؤ۔ انسان بناؤ، انسان بناؤ، سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ، اور ظاہر و باطن میں طاہر بھی بناؤ۔ پہلے تو انہیں یار مسلمان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ، تاجر بناؤ، شوق سے افسر بھی بناؤ، اور ان کو مقدر
قیصر کا سکندر بھی بناؤ، پر اپنی مغفرت کا سامان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ۔ ایک تہائی پیغام میرے حصے کا نکل چکا، بڑی طبیعت کے ساتھ آپ نے سنا۔ میں آپ کے جوان بیٹوں کے واسطے دعا کرتا ہوں، اللہ دین دنیا چگونی ترقی سے مالا مال فرمائے۔ چوتھا پیغام، اتنی دور مجھے سفر کے لیے جانا ہے، آپ کی دعاؤں کے صدقے میں آفت اور بلاؤں سے حفاظت ہوگی۔ اتنی دور کا میرا سفر ہے، اگر مجھے ٹائم نہیں ملتا، پپو یادو جی کی طرح اگر مجھے ٹائم ملتا تو میں آپ کو 3 منٹ میں ایک پیغام سنا کر کے جاتا جو ابھی میں سنا رہا ہوں۔ اس میں میرا کم، آپ کا زیادہ فائدہ ہے، اور میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی آپ کو دیتا ہوں، اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو آپ کے ہاتھ میں بھی پیسہ ہوگا، جیب میں بھی پیسہ ہوگا، گھر میں بھی پیسہ ہوگا، ضرورت ختم ہو جائے گی، پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ 2025 چل رہا ہے، تجربہ کر لیجئے، اگر تجربہ جھوٹ ہو جائے تو میرا گریبان پکڑ سکتے آپ۔ اتنی پکی بات کر رہا ہوں، آپ کے ہاتھ میں بھی پیسہ، جیب میں بھی پیسہ، گھر میں بھی پیسہ، ضرورت ختم ہو جائے گی، پیسہ ختم نہیں ہوگا، اس کی گارنٹی مسند رسول پر دے رہا ہوں۔ لیکن اس کے لیے آپ کو 2 کام کرنے ہیں، اس کو ڈائری پر نہیں، دل کی ڈائری پر نوٹ کیجئے۔ پہلا کام، حلال کمائیے، اگر حرام کماتے ہیں تو میں گارنٹی واپس لے رہا ہوں۔ اور دوسرا کام، حساب سے خرچ کرنا ہے، تھوڑا پیسہ ہے تھوڑا خرچ کیجئے، جیب کو دیکھنا ہے، دوسرے کو دیکھنا نہیں ہے، دوسرے کو دکھا کر دیکھ کر کے پیسے کو اڑانا نہیں ہے، بہانا نہیں ہے۔ 1 سال حلال کما کر کے دکھائیے، 1 سال حساب سے خرچ کر کے دکھائیے، مسند رسول پر گارنٹی دیتا ہوں، ہاتھ میں بھی پیسہ، جیب میں بھی پیسہ، گھر میں بھی پیسہ، ضرورت ختم ہو جائے گی، پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ آپ جب لقمہ اٹھاتے ہیں تھالی سے کتنا چھوٹا ہوتا ہے، دیکھ لیجئے، یہ سائز ہے، اور جب حلق کے نیچے اترتا ہے تو سائز اور چھوٹا ہو جاتا ہے۔ ایک لقمہ اٹھایا آپ نے، بھوک نہیں مٹی، پھر دوسرے لقمے کو آپ نے اٹھایا، اس کا سائز دیکھیں کتنا چھوٹا ہے، پھر اس کے بعد حلق کے نیچے اتارا اور چھوٹا ہو گیا، اتنا چھوٹا سائز ہے۔ 2 ہی لقمہ صرف حرام ہے، کتنا چھوٹا، لیکن جانتے ہیں اس کی نحوست، 40 دنوں تک آپ کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی، سر کے اوپر، آسمان کے اوپر نہیں جائے گی۔ جب 2 لقمے کا یہ حال ہے تو یہ گودام بھرنے کا، پیٹ بھرنے کا کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ حرام سے پیٹ نہیں بھرنا ہے۔ بندھن لون ہماری بیوی اٹھائے گی، LIC کی قسط ہم جمع کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے، بالکل صحیح جا رہا ہے، رانچی جانے کے لیے تیار ہو جائیے ہمارے ساتھ، ہم ہاف ہیں اور ہاف کے ساتھ ایک فل ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیے، یہ دور ہے روپیہ کا، ابھی پیسہ کا دور نہیں ہے۔ ابھی 150 سال پہلے پیسہ کا دور چلتا تھا، اب یہ روپیہ کا دور ہے۔ 2 پیسہ آپ نے کسی کا مار لیا، صرف 2 پیسہ، 200 بھی نہیں، 100 بھی نہیں، صرف 2 روپے، 2 روپیہ بھی نہیں، 2 پیسہ آپ نے اگر کسی کا مارا، آخرت میں 700 مقبول نمازیں آپ کے نام اعمال سے چھین لی جائیں گی۔ جب 2 پیسے کا یہ حال ہے، جب 2 پیسے کا یہ حال ہے تو 2000 کا کیا حال ہوگا، 200 کا کیا حال ہوگا۔ ایک کٹیہار ریلوے اسٹیشن میں جیب کاٹتا تھا اور وہاں سے پیسہ لوٹ کر کے اپنے گرو کو لا کر کے دیتا تھا، لوٹ کر کے لاتا تھا، کوٹ کر کے کھاتا تھا۔ روز 2000 روپے، روز 2 لاکھ روپے لوٹ کر کے لایا، کوٹ کر کے کھایا۔ ایک دن صرف 2 روپے لا کر کے اپنے گرو کو دیا، گرو نے سر پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھا، ارے آج اتنا کم، صرف 2 روپے؟ اس نے کہا کہ گرو بہت موٹا مال ہاتھ آیا تھا، واپس کر دیا۔ ارے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، لاتے لوٹ کر کے کھاتے، بیٹھ کر کے کھاتے، لوٹ کر کے لاتے، واپس کیوں کر دیا؟ آپ کے دل تک اس مثال کو پہنچا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ جس کی جیب کاٹی تھی وہ انگریز تھا، بہت موٹا مال ہاتھ آیا تھا،
اتنا پیسہ تھا کہ 17 نسل اگر بیٹھ کر کے کھاتی تب بھی نہیں گھٹتا، اتنا موٹا مال تھا. لیکن واپس کر دیا، واپس کر دیا. پوچھا کیوں؟ کہا انگریز کا پیسہ ہاتھ مارا، جب لے کر کے چلا خیال آیا اگر واپس نہیں کیا قیامت میں پہنچا. انگریز حضرت عیسیٰ کا امتی ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. اگر میں نے یہ پیسہ لوٹ لیا واپس نہیں کیا تو حضرت عیسیٰ شکایت کریں گے ہمارے نبی سے کہ تمہارے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹ لیا، میرے نبی کا سر جھک جائے گا. میں اپنے نبی کے سر کو جھکانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے دنیا کی دولت پر لات مار دی، واپس کر دیا، گھر لے کر کے نہیں آئے. نعرہ تکبیر، حضرت مصطفیٰ زندہ باد زندہ باد. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے حلال کمائیں گے، حساب سے خرچ کریں گے انشاءاللہ. یہ گیڑا باڑی میں دودھ لا کر کے بیچتا تھا، 1 کلو دودھ میں 10 کلو پانی ملاتا تھا، اور قسم کھا کر کے کہتا تھا کہ میں دودھ میں پانی نہیں ملاتا ہوں، پانی میں دودھ ملاتا ہوں. 1 کلو دودھ 10 کلو پانی. 99 دن چور کے 1 دن کوتوال کا دودھ بیچ کر کے جا رہا تھا، بٹوا میں پیسہ تھا، سائیکل سے جا رہا تھا. پیشاب کی حاجت ہوئی تو پاکڑ کے درخت کے نیچے سائیکل لگایا، بٹوا رکھا. حاجت کے لیے جیسے گیا، اوپر بندر بیٹھا ہوا تھا، نیچے آ کر کے بٹوا لے گئے. جب واپس آیا تو دیکھا کہ آنکھ بند ڈبہ غائب. تو اس نے اوپر جیسے ہی سر اٹھایا تو دیکھا کہ بندر بٹوا سے پیسہ نکال کر کے دیکھ رہا کہ اصلی ہے کہ جعلی ہے. اس نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا کہ مہاراج پیسہ دے دو، پوری محنت کا پیسہ ہے، رات دن کی محنت کا پیسہ ہے، واپس کر دو، کیلا کھلائیں گے، وعدہ ہے. تو بندر کی توجہ جیسے ہی بٹی، اس کے ہاتھ سے ایک سکہ چھوٹ کر کے پانی میں گرا، ٹبھاک. اس کو مزہ آیا کہ باپ رے، ڈی جے کی آواز کتنی شاندار، کس کی شادی ہو رہی. اس نے دوسرا سکہ نکالا، پھر ڈالا، ٹبھاک، مزہ آ گیا. اس نے دیکھا کہ بندر تو کھیل تماشے میں لگ گیا، تو پورا میرا بٹوا خالی کر دے گا. اس نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا مہاراج رحم کرو، میری بیوی پر، میرے بچے پر رحم کرو، بھوکے ہیں، یہ پیسہ لے کر کے جا رہا ہوں ان کے لیے. تو ایک سکہ ادھر پھینکے، ایک سکہ پانی میں ڈالے، ایک سکہ ادھر پھینکے، ایک سکہ پانی میں ڈالے. یہ کہا کہ مہاراج سمجھ میں آ گیا، جو دودھ کا پیسہ تھا وہ اوپر ہو گیا، جو پانی کا پیسہ تھا وہ پانی میں چلا گیا. کیوں تم نے لگائے ہیں یہاں ظلم کے ڈیرے، دھن ساتھ نہ جائے گا، بنے کیوں ہو لٹیرے، بنے کیوں ہو لٹیرے. پیتے ہو غریبوں کا لہو شام سویرے، شام سویرے. خود پاپ کرو، خود پاپ کرو، نام ہو شیطان کا بدنام. انسان بنو، کر لو بھلائی کا کوئی کام. دنیا سے چلے جاؤ گے، رہ جائے گا بس نام. لاکھوں یہاں شاپنی دکھاتے ہوئے آئے، دم بھر کے لیے ناچ گئے دھوپ میں سائے، دھوپ میں سائے. وہ بھول گئے تھے کہ یہ دنیا ہے سرائے، دنیا ہے سرائے. آتا ہے کوئی صبح تو جاتا ہے کوئی شام. تو انسان بنو، کر لو بھلائی کا کوئی کام. دنیا سے چلے جاؤ گے، رہ جائے گا بس نام. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے حلال کمائیں گے، حساب سے خرچ کریں گے انشاءاللہ. امیروں کو لوٹیں گے، غریبوں میں بانٹیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. کنیا کے بھی ماموں، دولہا کے بھی ماموں، ہر طرف سے ہاتھ اٹھ رہا ہے. اب بتائیے لوگوں کو پھانسی پر چڑھانا چاہیے کہ نہیں؟ چوتھا پیغام جوانوں کے حوالے سے، یہاں سے لے کر وہاں تک میں نے کہا تھا کہ پنڈال اتنا بڑا ہے، انشاءاللہ مجمع اس سے بڑا ہوگا، اور لوگ بیٹھ کر کے بھی سنیں گے، کرسی پر بھی سنیں گے، کھڑے کھڑے بھی سنیں گے. قربان جائیے، کرسی پر بیٹھے لوگ وہ تو اور سکون سے سن رہے ہیں، بیٹھنے والے سکون سے سن رہے ہیں، جو کھڑے ہیں اور زیادہ سکون سے سن رہے ہیں. اللہ سب کو قبول فرمائے. جوانوں کے حوالے سے پیغام،
یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار. اللہ ہمارے جوانوں کو دین دنیا رات چگنی ترقی سے مالا مال فرمائے. ہمارا جوان سماج میں دارو کیوں پی رہا ہے؟ 3 وجہ سے. آپ کے گھر میں اگر کوئی دارو پی رہا ہے، آپ سمجھا رہے ہیں سمجھ نہیں رہا ہے، 3 وجہ سے دارو پی رہا ہے. دارو کیوں پی رہا ہے؟ 5 سے 7 منٹ کی میرے تقریر باقی رہ گئی ہے. میں آپ کی خدمت میں آپ کے جوانوں کے حوالے سے پیغام دینا چاہ رہا ہوں. ہمارے جوان ملک کی ترقی کا سامان ہے. جوان کو ترقی ہوگی، ملک ترقی ہوگا. ہندوستان کے آئین میں ایک دفعہ ہے، اس کا نام ہے 47. دفعہ 47 ہندوستان کے دستور میں، جو ہمارا ملک جس قانون سے چلتا ہے آزادی کے بعد سے، اس کے دستور کی دفعہ 47 میں لکھا ہوا ہے. مہاتما گاندھی جی نے اس دفعہ کو لکھایا تھا، پورے ملک میں شراب کو بند ہونا چاہیے. پورے ملک میں شراب کو بند ہونا چاہیے. میں قرآن کے حوالے سے بعد میں بتاؤں گا. دستور کی دفعہ 47 کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں. مہاتما گاندھی جی نے دستور میں لکھایا، دفعہ 47 میں لکھا ہوا ہے پورے ملک میں شراب کو بند ہونا چاہیے. صرف بہار میں نہیں، بہار نے اس معاملے میں ہمارا سر اونچا کر دیا. اتر پردیش میں جاؤ دارو کا سیلاب ہے، جھارکھنڈ میں جاؤ دارو کا سیلاب ہے، بنگال جاؤ دارو کا سیلاب ہے. صرف واحد بہار ہے جس میں دارو پر لائسنس نہیں ملتا. اس بہار نے مہاتما گاندھی جی کا سر فخر سے اونچا کر دیا. مہاتما گاندھی جی سے پوچھا گیا کہ آپ دارو کو پورے ملک میں کیوں بند کرنا چاہتے ہیں؟ تو مہاتما گاندھی جی نے کہا کہ اگر دارو جاری رہے گی، جوان دارو کے رو میں بہہ جائے گا. جب جوان بہہ جائے گا، ملک پیچھے ہوگا، قوم پیچھے ہوگی. جوان آگے ہوگا، ملک آگے ہوگا، قوم آگے ہوگی. ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. آپ کے گھر میں کچا انڈا ہوگا. کچا انڈا، کچا انڈا آپ لیجئے، اس کو توڑیے اور شراب کے گلاس میں ڈال دیجئے. شراب کے گلاس میں کچا انڈا توڑ کر کے ڈالیے، وہ ایسے پک جائے گا جیسے چولہے پر انڈا پکتا ہے. اب غور کیجئے کہ شراب میں تو پانی ہے، پانی میں انڈا ٹائٹ کیسے ہو گیا؟ انڈا پانی میں کیسے پک گیا؟ شراب کی بوتل گلاس میں ڈال کر کچے انڈے کو توڑ کر کے آپ دیکھیے، انڈا پک جاتا ہے. پتا چلا جس طرح چولہے میں آگ ہے اسی طرح شراب میں آگ ہے. جب حلق کے نیچے شراب آئے گی تو اتڑی کو اسی طرح گلا کر. دارو پیتا نہیں ہے، دارو پینے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے. شراب پیتا نہیں ہے، شراب پینے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے. باپ نے منع کیا، بیٹا دارو پینے والے کے ساتھ مت بیٹھو، خراب ہو جاؤ گے. بیٹے نے کہا ابا حضور وہ خراب ہے اپنی جگہ، میں صحیح ہوں اپنی جگہ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. باپ کو سمجھ میں آ گیا، جوش ہے ہوش نہیں ہے. باپ نے کہا کہ بیٹا جاؤ گھیڑا باڑی جاؤ، ایک پیٹی سیب خرید کر کے لاؤ. ایک پیٹی سیب خرید کر کے باپ کے پاس بیٹا لے کر کے آیا تو باپ نے کہا کہ بیٹا اب پیٹی کھولو، کوئی سیب سڑا ہوا تو نہیں ہے. تو بیٹے نے جب چیک کیا تو ایک سیب سڑا ہوا تھا. بیٹا جب پیٹی سے اس کو نکال کر کے پھینکنے لگا تو باپ نے کہا کہ بیٹا وہ خراب ہے اپنی جگہ، یہ صحیح ہے اپنی جگہ، پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے. پیٹی کو بند کرو، 3 دن کے بعد دیکھنا. 3 دن کے بعد جب پیٹی کو کھولا گیا پوری پیٹی سڑ گئی. اب باپ نے موقع کا چوکا مارا، تم تو کہتے تھے کہ وہ خراب ہے اپنی جگہ، میں صحیح ہوں اپنی جگہ. ایک خراب سیب نے پوری پیٹی کو سڑا دیا. ایک خراب آدمی پورے خاندان کو خراب کر دیتا. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے شراب سے بچیں گے، دوسرے کو بچائیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. جوانی میں پکڑے ہیں، بڑھاپے میں چھوڑ دیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. بڑے بڑے کی چوری پکڑی جا رہی ہے. عاشقوں کو شباب نے مارا،
فاسقوں کو شراب نے مارا، عالموں کو کتاب نے مارا، منشیوں کو حساب نے مارا، ہم جو اب تک بچے رہے ان سے، ہم جو اب تک بچے رہے ان سے، ہم کو روٹی کباب نے مارا، ہم کو روٹی۔ آخری پیغام ہندو مسلمان بھائی چارہ کے حوالے سے، کتنا خوبصورت اسٹیج ہے، آپ دیکھ لیجئے اس اسٹیج پر کتنی دور سے ہمارے مہمان خصوصی اور کتنے سکون سے سناٹے میں اور کتنی اطمینانی اپنے وقت، کتنی عزت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ ہم لوگوں کو عزت دے رہے ہیں، ہم لوگوں کو عزت دے رہے ہیں۔ عزت دینے کے لیے دلی سے اتنی دور سے آئے، بوڑھے آدمی، کمزور آدمی، لیکن ہمارے حوصلے نے ان کو جوان کر دیا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو امن میں رکھے، چین میں رکھے، سکون میں رکھے۔ بھائی چارہ کے حوالے سے یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اندر سے دشمن، اوپر سے دوست بنیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملائیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پورا دھیان مکئی پر ہے، تھریسر پر ہے۔ یہاں جلسہ میں کم ہے، تھریسر پر سیدھا دماغ چلا گیا ہے۔ خیر، بڑا خوبصورت پیغام تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے۔ کینچی دیکھ رہے ہیں، کینچی سے کپڑا کاٹا جاتا ہے۔ ایک آدمی خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کینچی لے کر کے آیا۔ کینچی کہا حضور یہ میرا گفٹ ہے، میرا تحفہ ہے، قبول کر لیجئے، کینچی ہے۔ کہا استغفر اللہ، مجھ کو کینچی قبول نہیں ہے، سوئی دے دو، سوئی جس سے کپڑا سلا جاتا ہے، سوئی دے دو، کینچی قبول نہیں کروں گا، کینچی واپس لے جاؤ۔ کینچی کا کام کاٹنا ہے، سوئی کا کام جوڑنا ہے، کینچی کا کام توڑنا ہے، سوئی کا کام جوڑنا ہے۔ میں جوڑنے کے لیے آیا ہوں، توڑنے کے لیے نہیں۔ ہندو مسلمان سے مہاتما گاندھی جی خطاب کر رہے تھے۔ ادھر ہندو حضرات بیٹھے ہوئے تھے، ادھر مسلمان بیٹھے ہوئے تھے۔ ہندوؤں سے کہا کہ میں نے ہندو سے ہا کو نکالا، مسلمان سے کہا کہ میں نے مسلمان سے میم کو نکالا۔ ہندو سے ہا کو نکالا، مسلمان سے میم کو نکالا۔ پھر میں نے کیا کیا؟ ہا کو میم سے ملایا۔ جب ہندو کے ہا کو مسلمان کے میم سے ملایا تو ہم ہو گیا کہ ہندو مسلمان ہم دونوں کے دونوں ہندوستانی ہیں، یہ ملک دونوں کا ہے، ہمارا وطن ایک ہے، ہم ہندوستانی ہیں۔ ہندو اپنی جگہ، مسلمان اپنی جگہ۔ ہندو سے ہاں کو نکالا، مسلمان سے میم کو نکالا، ہاں کو میم سے ملایا، ہم ہو گئے، ہم دونوں کے دونوں اس ہندوستان میں ہندوستانی ہیں۔ سنت کبیر نگر اتر پردیش میں ہے، سنت کبیر نگر اتر پردیش میں ہے۔ سنت کبیر نگر ضلع ہے، اتر پردیش میں ہے۔ یہ ضلع سنت کبیر داس صوفی سنت کے نام سے ضلع ہے۔ یہ کبیر داس ہندو مسلمان کو خطاب کر رہے تھے۔ مسلمان سے کہا کھڑے ہو جاؤ، ہندوؤں سے کہا کھڑے ہو جاؤ۔ ہندو سے پوچھا کہ تم مانتے ہو یہ دنیا جانے والی ہے؟ ہندو نے سر پر ہاتھ رکھ کر کے کہا کہ ہاں یہ دنیا جانے والی ہے۔ مسلمان سے کہا کہ تم مانتے ہو کہ یہ دنیا جانے والی ہے؟ مسلمان نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے کہا کل من علیہا فان، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے۔ اب کبیر داس نے ہندو مسلمان سے کہا یاد رکھو، جب ہندو مانتا ہے یہ دنیا جانے والی ہے، مسلمان مانتا ہے یہ دنیا جانے والی ہے، تو جو چیز جانے والی ہوتی اس پر کوئی جھگڑا نہیں کرتا۔ جب تمہیں بھی پتا ہے یہ دنیا جانے والی ہے، ہندوستان جانے والا ہے، جب اسے بھی پتا ہے کہ ہندوستان جانے والا ہے، تو ہندوستان پر ہندو مسلمان کا جھگڑا کیسا؟ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے
محبت سے جئیں گے، محبت سے مریں گے انشاءاللہ۔ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے، نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے، جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں پڑتی، مہاساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے، حویلی جھونپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا، اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا۔ دعا کیجئے کہ ہم میں پیار کے رشتے رہے قائم، یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا، یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا۔ دھرم میرا اسلام ہے، بھارت جنم استھان، وضو کرو اجمیر میں، وضو کرو اجمیر میں، کاشی میں اشنان، کاشی میں اشنان، مسلمان ہوں ذات کا، ہوں بھارت کی دھول، آنکھیں میری رام ہے، آنکھیں میری رام ہے، ہردے میرا رسول، ہردے میرا رسول، بھاؤ سبھاؤ کے پاٹھ میں اکچھر انمول، نبی میرا اتہاس ہے، کرشن میرا بھوگول، کرشن میرا بھوگول۔ 3 وعدے پر کھڑے ہو جائیے، زندگی بھر کے لیے جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ ساس سسر کو قبلہ اور کعبہ کہیں گے، ماں باپ کو ماں باپ کہیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔